محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس میں قربانی جو ایک بڑی اہم سنت ہے، اس کا راست رشتہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ آج کی گفتگو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق ہے، قربانی اور اس سے متعلق گفتگو آئندہ آئے گی۔ دوستو، دنیا میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جن کا نام تاریخ میں بہت سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے، جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جن کے نام کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ بڑے فاتحین ہیں، بڑے حکام ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے ریولوشن لانے والی شخصیات ہیں، لیکن ان سب میں معلوم شخصیات میں جو تاریخ میں سب سے نمایاں شخصیت آخری نبی علیہ السلام سے پہلے رہی ہے، اس میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کی زندگی اپنے آپ میں بڑا انسپریشن ہے، بڑی دعوت ہے، اور ایک انسان کے لیے، پوری امت کے لیے بڑا زبردست سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جن کا نیٹو پلیس بیبیلونو بابل تھا، جو کہ عراق کا شمالی حصہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ ایک بت گر کے گھر میں ان کے والد، جن کا نام طارق یا جن کی صفت آزر، جس کی لقب سے وہ مشہور تھے، وہ بت بنایا کرتے تھے، آئیڈل تیار کیا کرتے تھے، اس کے کاریگر تھے وہ۔ اس کا کارخانہ یا اس کی فیکٹری ان کے گھر کے اندر موجود تھی۔ اس گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے سامنے حق کھولا۔ حق کی تلاش میں انہوں نے جو مہم سر کی ہے، اور پھر حق کے راستے میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت ایک زندہ و جاوید شخصیت اور اللہ کی محبوب ترین شخصیت بن کر سامنے آئی ہے۔ ان کی زندگی کے قصے بہت لمبے ہیں، اور زندگی کے ہر اسٹیج میں بڑا سبق موجود ہے۔ سب کا احاطہ کرنا ایک خطبے میں ممکن نہیں ہے۔ میں کچھ اہم پہلو ان کی زندگی کے سامنے رکھوں گا، جن کو میں کچھ پوائنٹس کے اندر کور کرتے ہوئے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو عراق کی سرزمین سے شروع ہوتی ہے، اور بائیوگرافی کے اندر اگر آپ اسٹیجز کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی عراق سے شروع ہو کر شام کی سرزمین، حران کی علاقے، اور حران سے مصر کی سرزمین ایجپٹ، اور وہاں سے پھر شام اور فلسطین کی سرزمین، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کا قیام، پھر بیت المقدس میں واپسی، کعبہ مقدسہ کی تعمیر، اور مسجد اقصیٰ کی بنا۔ یہ وہ مرحلے ہیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، لیکن ہر اسٹیج کے اوپر بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور اس کے اندر آنے والی قوموں کے لیے اللہ نے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آخری امت کا ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ حج کی آخری آیات میں فرمایا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کے راستے میں قربانی دو، محنت کرو، جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اے مسلمانوں، اور تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، تمہارا نام مسلمان بنایا ہے، اور تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت دی ہے۔ تم
ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو عقیدہ، جو دین، جو اللہ کی تلاش کے بعد اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے تھے، اس میں سے جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، جو حنیفیت ہے، وہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کی گئی ہے۔ اور یہ امت اور اس امت کے نبی، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک رسول پیدا فرمانا میری نسل میں یہ مضمون خود ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے ان کی دعا سے، وہ لفظ تو نسل کے اس دعا کے اندر نہیں ہے۔ اے اللہ ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو اور لوگوں کا تزکیہ اور دل کو پاک کرتا ہو، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، اور ایک ایسی امت کو پیدا فرما جو مسلم ہو، ایک مسلم امت کو پیدا فرمانا اور اس میں ایسے نبی کو مبعوث فرمانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آخری امت کے حق میں اللہ کی طرف سے قبول کی گئی ہے۔ یہ رشتہ ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں۔ قرآن میں صاف اللہ رب العزت نے فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے۔ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ حنیف جو ابراہیم علیہ السلام کی بہت نمایاں صفت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانے والا، ہر ایک سے اپنا رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ دینے والا، اور اسلام کو فالو کرنے والا، اللہ کے سامنے مکمل سرنڈر کرنے والا، اللہ کے دین کی مکمل تابعداری کرنے والا۔ یہ ہے ان کی صفت، یہ ہے ان کی کوالٹی، یہ ہے ان کا مشن، یہی ان کی شناخت اور آئیڈینٹی اور ان کا تعارف ہے۔ وہ نہ یہودی مذہب کے ہیں نہ عیسائی مذہب کے ہیں۔ عیسائی مذہب، یہودی مذہب تو بعد میں آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں آئے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے کس بنیاد پر ہے؟ اللہ اسی آیت کے بعد اسی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب، ان سے رشتہ زیادہ قربت کا رکھنے والا، ان سے صحیح نسبت جوڑنے والا وہی ہو سکتا ہے جو ان کو فالو کرے، اور یہ نبی ہیں جو ان کی نسبت کو لے کر چلنے والے ہیں، اور جو بھی ایمان کے راستے پر چلتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اپناتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ یہ بات ہوئی ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کم و بیش 70 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً 25 صورتوں میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا نام یا ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کتنی زیادہ اہمیت، کتنا وسیع تذکرہ اور کتنا ان کے بارے میں تفصیلات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی ہے جو ساری قوموں کے لیے متفق شخصیت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ابتدائی مکی صورتوں سے لے کر مدینہ منورہ کی آخری نازل ہونے والی صورتوں تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں برابر آتا رہا ہے، کیونکہ مکے میں رہنے والے جو مشرکین تھے وہ بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ مدینے میں جو اہل کتاب تھے، یہودی اور نصرانی، کرسچنز اور جیوز، وہ بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں کمپیٹیو ریلیجن کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے زمانے میں جو موجودہ مذاہب ہیں، بڑے بڑے معروف مذہب ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، یا اس کے علاوہ جو ایران کا مذہب رہا ہو، یا جو یہودی مذہب ہو، نصرانی مذہب ہو، آسمانی مذہب ہو، ان سب میں کسی نہ کسی حیثیت سے
ابراہیم علیہ السلام کے واقعات درج ہیں. وہ واقعات ان کی مذہبی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں. یہاں تک کہ ہندو لٹریچر میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو صاف ریلیٹ کیا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سٹوری سے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جو متفق شخصیت ہے. تمام بڑے مذہبوں کے درمیان وہ ایک مقدس اور نہایت محترم شخصیت ہے کہ ان کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت اور ان کی نسبت قوم کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو صفات تھیں، جو کوالٹیز تھیں، جو ان کے اندر کی خصوصیات تھیں، ان کو میں کچھ پوائنٹس کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا جو قرآن کی آیتوں سے اخذ کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے ایک بڑی بات یا بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا وہ خلیل الرحمن کا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے الگ الگ وقتوں میں، اور اللہ نبیوں سے محبت کرتا ہی ہے تبھی اس کو نبی بناتا ہے اور اس کے اوپر اپنی وحی نازل فرماتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی مقامات ہوتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ کے رسول ہیں یہ، ان میں ہم نے درجات رکھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس حیثیت سے بہت بلند ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے خاص چہیتے بندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل الرحمن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی خلیل ہے. خلیل کا جو مقام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ مقام ہے، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور مجھے اپنا خلیل بنایا، اور میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، لیکن میری خلت کا رشتہ تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابو بکر میرے ساتھی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا محبوب کہ اس کی محبت میں کسی دوسرے کی گنجائش نہ بچے. خلت کہتے ہیں خللہ، دل کے تمام رگ و ریشے کے اندر، روح کے تمام حصوں کے اندر محبت کا سرایت کر جانا. ایسی محبت کہ جس میں پھر دوسرے کی جگہ ہی نہ بچے، گنجائش نہ ہو. تو ظاہر ہے جب یہ نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے سب سے بڑھ کر محبت فرمائی ہے جو کہ دوسروں کے لیے اس مقام پر نہیں تھی. یہ ان کا سب سے بڑا امتیاز یا ان کا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے. دوسری بات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو فرمائی ہے وہ ان کی جامع شخصیت کے تعارف میں فرمائی ہے. ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. امت کہتے ہیں نیشن کو، قوم کو، ایک پوری کمیونٹی کو. یہ لفظ جب کسی ایک انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تنہا زندگی میں وہ کچھ کر دکھایا جو پوری قوم مل کر کیا کرتی ہے. جو پوری کمیونٹی یا پوری امت مل کر کوئی کام کرتی ہے وہ تنہا ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے، اور دونوں ہی مطلب شامل ہو سکتے ہیں، کہ وہ شخصیت جو ہر طرح کے خیر کو جو ایک انسان کے اندر ہو سکتا ہے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. ان کی زندگی کے اندر جو خیر جمع ہے وہ کسی ایک انسان میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، سب میں مل کر جمع ہوتا ہے، وہ تنہا ایک شخص میں جمع ہو گیا ہے. تمام خیر کی صفات، ایٹریبیوٹس آف خیر، خیر کی کوالٹیز جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں وہ سب کی سب ایک میں سمٹ کر جمع ہو گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی جو صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں اس میں بہت نمایاں کر کے جس بات کو اللہ نے پیش کیا ہے وہ ہے اللہ سے ان کا رشتہ.
قانت، اواہ، منیب۔ ان کی صفات یہ تھی کہ اللہ کے سامنے مکمل خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، اللہ سے گہری لو لگانے والے، مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے۔ اللہ سے ان کا جو رشتہ تھا، جو طاقتور رشتہ کہ اس کے اندر حجاب اٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر دلوں پر ایک ایسا نور اترتا ہے کہ اس کے بعد پھر پردے ہٹ کر حقائق کھلنے لگتے ہیں۔ ملکوت السماوات والارض اللہ رب العزت نے ان کے سامنے آشکارا کر دیے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی ملکوتیت کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آشکارا فرمایا تھا، اور اس حقیقت کو ایک عین الیقین کے درجے تک لانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام بھی فرمایا کہ کچھ پرندوں کو ان کے ہاتھ میں دیا، جن کو انہوں نے ذبح کر کے الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا اور بلایا، سب مل کر آ گئے، جس سے ان کے اندر یقین کی ایک الگ کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال ان کی زندگی کا ایک نمایاں رنگ جو تھا وہ یہی اللہ سے خاص تعلق کا تھا۔ اس کے بعد ایک اور نمایاں پہلو جس کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حنیفیت کا ہے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانے والا۔ آپ سوچئے ان کا آغاز جو ہوا ہے عراق کی سرزمین پر، انہوں نے جب تھوڑی سی عمر بڑی ہو کر 12-15 سال کی عمر رہی ہوگی، اس وقت حقائق کی تلاش کی ہے اور اللہ تک پہنچے ہیں۔ قرآن میں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ڈھل گیا تو مانا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چاند پر نگاہ ڈالی، اس پر غور کیا، تدبر کیا کہ یہ خدا بننے کے لائق ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا دن کی روشنی میں تو مانا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اس روئے زمین پر دکھنے والی سب سے پاورفل چیز سورج پر جب نگاہ ڈالی اور سوچا یہ سب سے بڑا ہے کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی رات کی تاریکی میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو سمجھ گئے کہ یہ بھی خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ پھر اعلان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یہ سب مخلوق ہیں جو نگاہوں سے اوجھل بھی ہوتے ہیں، ویکنس اپنے اندر رکھتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، میں تو اس کو مانتا ہوں جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہوں۔ توحید کی پہچان اور توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ کس طرح انہوں نے توحید کو پہچانا اور پھر توحید کی دعوت میں اللہ کے راستے میں تمام تر قربانی دی، اپنے باپ کو چھوڑا، باپ کے نشانے پر آئے، باپ کو تمام تر محبت کے ساتھ نصیحت کی، لیکن باپ بھی درپے تھا ان کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ قوم کے سامنے حقیقت کھولنے کے لیے انہوں نے بتوں کے ساتھ ایک معاملہ بھی کیا توڑ کر کہ اس کو دکھائیں کہ ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے، نہ ان کے پاس نفع اور نقصان کی کوئی صلاحیت ہے، لیکن قوم حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنا الگ ہتھ کنڈا اختیار کر کے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی وہ سرخ رو ہو کر نکلے اور اللہ نے اس آگ کو چمنستان میں بدل دیا جہاں ان کو ٹھنڈی ہوائیں مل رہی تھی اور آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ یہ معجزہ بھی پیش آیا۔ پھر نمرود کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا ڈسکشن کے لیے، مناظرے کے لیے، بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، تو انہوں نے اللہ کا تعارف اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اپنی طرف سے جھوٹی کٹ حجتی کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو اللہ کی صفات تم بتا رہے ہو وہ میرے اندر بھی موجود ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کاؤنٹر کوسچن کیا تو اس کے بعد اس کے پاس جواب نہیں بن پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لاتا ہے اور تم تو اپنے کو سورج کا اوتار کہتے ہو، ذرا تم دعا کر کے یا مانگ کر جو تم اتنی طاقت رکھنے والے اور خدا ہو، سورج کو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دو کہ مغرب کی طرف سے سورج کا چکر شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس کو ستایا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اس کے خلاف محاذ کھول دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے تنگ حالات میں
اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اپنی ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اور اپنے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر عراق کی سرزمین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ حقیقت کو پہچاننے کے بعد توحید کے راستے میں قربانیاں دینے سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی پہچان اور اللہ کے تعارف میں گزرتا ہے۔ یہ ہے حنیفیت۔ سب سے کٹ کر، تمام ریسرچ کے بعد، تمام غور و تدبر کے بعد، تمام وسائل کے رہتے ہوئے سب کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو پکڑ لینا۔ ہمارے پاس اگر بہت جنتیں دکھ رہی ہوں اللہ کے علاوہ دوسرے راستوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ تمام تر دنیا کی لذت، عیش و آرام، بادشاہت، قدرت، سلطنت، سطوت، جاہ و حشمت، مال و دولت، سب چیز کی قربانی دے کر صرف ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تمام طرح کے شرک سے اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو، عمل کو، روح کو اور اپنی زندگی کو پاک صاف کر کے ایک اللہ کے فرمان کے مطابق ڈھال دینا، یہ ہے حنیفیت۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ حنیفیت کی ملت ہے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانے والا۔ اور ایک اور بات جو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں قرآن میں آئی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ کہتا ہے ابراہیم وہ ہے جس نے سچ کر دکھایا، وفاداری کے تمام معیاروں پر کھرے اتر کر دکھایا اور تمام چیزوں کے اندر جو کہا اس کو ثابت کروایا۔ وفا، وفاداری، پورا کر کے دکھانا، جو کہا ہے اس کو سچ کر دینا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ کیا، آزمایا، مختلف مرحلوں میں ان کو گزارا، امتحانات سے ان کو پاس کرایا، تب جا کے جب دیکھا کہ انہوں نے ہر چیز میں ثابت کر کے دکھایا جو اللہ کی منشا تھی اس کے مطابق، اور جو آزمائش، جو امتحان، جو ٹیسٹ ان سے ہوا اس میں انہوں نے پورے کھرے اتر کر اپنے کو ثابت کیا اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ امامت کا مقام تھا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تم کو سارے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، تمہارے بعد آنے والی نسلیں تمہیں امام مانیں گی، تم قوموں کے امام ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے مذہب ہیں، چاہے جیوزم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے اسلام ہو، وہ سب اپنے امام کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں بے شمار انبیاء کو نازل فرمایا، ان کے دونوں بیٹوں کو نبی بنایا، ان کے پوتے کو نبی بنایا، پوتے کے اولاد کو نبی بنایا، اور برابر نبوت کا سلسلہ ان کی نسل میں جاری فرما دیا۔ ان کی وفاداری، قربانی، اللہ کے لیے جو کہا اس کو سچ کر دکھانا، یہ ان کے اندر جو صفت تھی، جو جذبہ تھا کہ اللہ نے جو مانگا ہے وہ دے دینا ہے، اسی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے تک کا ارادہ فرما لیا اور وہ بھی کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت لائلٹی، اللہ کے ساتھ وفاداری، جو کہا گیا ہے اس کو پورا کر دینا، ہر طرح کے امتحان میں کھرے اترنا، اور جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جو اللہ کی مانگ ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کر کے دکھانا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں اس میں صادق، سچا، اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے مشن پر، اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنے والا، سچائی کے ساتھ، سچائی کے راستے کو اپنانے والا، اور سچائی کے لیے تمام تر قربانیاں برداشت کر لینے والا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو صفات ان کی بیان فرمائی ہیں اس میں خاص صفت شاکر اور صبور کی ہے، بہت شکر ادا کرنے والا بندہ، بہت صبر کرنے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ اور پیشنس جو ہوتا ہے، یہ دو صفات شکر اور صبر کی جس شخصیت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، وہ شخصیت بہت اسٹرانگ شخصیت ہوتی ہے، طاقتور شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے،
اور ہر طرح کے باؤنٹیز اور بلیسنگز کے موقع پر اپنا ایموشنل کانفیڈنس برقرار رکھتی ہے، بیلنس برقرار رکھتی ہے، وہ جذبات میں بہتی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی نسبت اپنے آقا اور مالک اللہ رب العزت کی طرف کیا کرتی ہے۔ یہ جو شکر اور صبر کی صفت تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام میں بہت نمایاں طور پر جمع ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آخری عمر میں جا کر اولاد عطا فرمائی، جب بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے لمبی زندگی گزاری، عراق سے ہجرت کرنے کے بعد حران، پھر ایجپٹ، پھر فلسطین کی سرزمین میں انہوں نے اپنی زندگی کی پوری جوانی گزار دی۔ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ جب وہ 80 پار کر گئے، تقریباً 87 سال کے تھے، تب جا کے ان کو پہلی اولاد حضرت سارہ سے نہیں بلکہ دوسری بیوی حضرت ہاجر سے ہوئی۔ حضرت ہاجر یا ہاجرہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ مصر کے بادشاہ کی لڑکی تھی۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو وہ ہدیے میں دی تھی، خدمت میں دی تھی، کیونکہ جب اس نے ان کے ساتھ غلط ارادہ کیا تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو وہ گھبرا کر ان سے معافی مانگنے لگا اور ان کی خدمت میں اپنے گھر کا یہ قیمتی سرمایہ پیش کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس کو لے کر اپنے ساتھ آئیں اور ایک لمبا وقت گزرا، پھر حضرت سارہ نے کہہ کر حضرت ابراہیم سے ان کی شادی حضرت ہاجر علیہ السلام سے کروائی کہ آپ کی کوئی اولاد مجھ سے نہیں ہو رہی ہے، میں بانجھ ہو گئی ہوں، لہٰذا آپ اس سے شادی فرما لیجئے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر سے شادی فرمائی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ساتھ ساتھ رہتی تھی، تو حضرت سارہ کو بہرحال ایک فیلنگ تھی کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوئی، دوسرے سے اولاد ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان کو لے کر دوسری جگہ چلے جایا جائے۔ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ وہ مکے کی سرزمین کو آ کر آباد کریں، تو حضرت ہاجرہ کو لے کر ایسی سرزمین پر آئے جہاں نہ پیڑ پودے تھے، کھانے پینے کے انتظامات تھے، اور نہ ہی جہاں پر کوئی کنواں تھا کہ پانی میسر آئے۔ انہوں نے مکے کی سنگلاخ سرزمین پر لا کر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بسا دیا۔ پھر وہاں سے مکہ آباد ہوا اور ایک لمبی تاریخ رقم ہوئی۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پر فرمائی۔ کس طرح انہوں نے ایک لمبا وقت گزارا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے لمبے وقت کے بعد اولاد عطا فرمائی، اور اس اولاد کے بعد پھر اس پہلی بیوی سے جو بانجھ تھی، اللہ نے دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائی، جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں مینڈھا عطا فرمایا، ساتھ ہی ایک اور بچے کی خوشخبری عطا فرمائی جو کہ اسحاق تھے، اور وہ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو کس طرح انہوں نے اللہ کے سامنے شکر کے جذبات کو پیش کیا، کس طرح صبر کے راستے کو اپنایا، یہ ان کی خصوصیات کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ میں نے قرآن پاک کے اندر جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کو سامنے رکھ کے ان کی زندگی کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح ان کی شخصیت جامعیت رکھتی ہے، زبردست صفات رکھتی ہے، اللہ کی محبوبیت رکھتی ہے، للہیت کی خصوصیات رکھتی ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کا آخری جذبہ رکھتی ہے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم مقصد رکھتی ہے، اللہ کے مشن کے لیے تمام تر اپنی قربانیاں پیش کر کے اس کو کامیاب کرنے کی محنت رکھتی ہے۔ کس طرح اللہ کے دین کو پہنچانے، قوم کو مخاطب کرنے کے لیے حکمت کے پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تمام پہلوؤں کا اگر جائزہ لیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا خوبصورت تعارف قرآن سے اگر سمجھا جائے تو اس سے عظیم شخصیت تاریخ میں شاید ہی کوئی نظر آئے گی۔ اور جس طرح سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے، جو ان کی خصوصیات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، جو ان کے مشن کو واضح فرمایا ہے، شاید ہی کسی بھی مذہب کی کتابوں میں، بلکہ شاید ہی نہیں، حقیقت میں کسی بھی مذہب کی کتابوں میں
اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنے زبردست ان کے اعمال کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ اور ان کے زبردست موڈیول کے ساتھ تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جس طرح اس نے تعارف کرایا ہے وہ بڑا جامع، ہماگیر، وسیع، طاقتور، مؤثر اور قوموں کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بننے والا، خاص طور پہ اس آخری امت کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بننے والا ایک نمونہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں پیش کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانیں، اپنا نمونہ مانیں اور ان کی زندگی کی صفات کو اپنی زندگی میں اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین شخصیت کی صفات کی کچھ چھینٹیں ہمارے اوپر بھی پڑ جائیں کہ ہماری زندگی نورانی بن جائے اور اس رنگ میں ڈھلنے والی ہو جائے جس رنگ میں انہوں نے ڈھل کر اللہ کی عبودیت کو ثابت کر کے دکھایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔